الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد انبیاء کرام سے رشتہ داری توحید اور عمل صالح کے بغیر بیکار۔ لیکچر نمبر 47 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے خیانت کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا خطرناک اور بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ بعیر لہ رغاء، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر علی رقبتہ بعیر لہ رغاء، اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو کر بلبلا رہا، یقول، اور وہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے۔ فاقول، اور میں جواباً اسے کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں نے تمہیں حق پہنچا دیا تھا، ساری شریعت پہنچا دی تھی، اور اس میں خیانت کا تمہیں سبق پڑھا دیا تھا کہ کسی کی چیز پر، کسی کے مال پر خیانت نہیں کرنی۔ تم نے اونٹ پکڑ کر گھر میں باندھ لیے، لاوارث سمجھ کر جنگل سے مالک پہنچ گیا اور تم وہ نشانی بتلا رہا ہے اور ہم جواب میں کچھ نہیں بتلا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، چھپا رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اور تم پھر اس وقت یہ کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ جب تمہیں کہا تھا یہ گناہ ہے، یہ خطرناک جرم ہے، تم نے کیوں اس کا اونٹ باندھا؟ اونٹ تمہارے اب سر کے اوپر چڑھ گیا، گردن پر، اور وہ بلبلا رہا ہے۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ فرس لہ حمحمۃ، اللہ اکبر، میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر علی رقبتہ فرس، گھوڑا سوار، لہ حمحمۃ، اور وہ ہنہنا رہا، اور وہ کہے، فیقول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائی، میری مدد فرمائی۔ فاقول، اور میں کہوں، لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں نے تمہیں دنیا میں ہر سبق پڑھا دیا، میں نے سبق پہنچا دیا تھا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مالک سے پوچھتا ہوا گھوڑے کا آ گیا، اور میں نے گھوڑے کو باندھ دیا، منہ پر اس کے وہ چڑھا دیا جس سے وہ آواز نہ نکال سکے۔ سبحان اللہ۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ شاۃ لہا ثغاء، میں تمہیں قیامت والے دن کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو، لہا ثغاء، اور وہ
ممیا رہی ہو، یقول، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول، اور میں جواباً کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں، کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کسی کی بکری پر چھری نہیں پھیرنی چاہیے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، کسی کا مال چوری نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ نفس لہا سیاح، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں قیامت والے دن وہ آئے اور اس حال میں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان سوار، اللہ اکبر، علی رقبتہ نفس، اس کی گردن پر کسی کی جان سوار، لہا سیاح، وہ اس کے لیے چیخیں مار رہی، چیخیں مار رہی، ظلم کی دہائی دیتے ہوئے، فیقول، اور وہ شخص کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے ہر شے تمہیں پہنچا دی، ہر سبق تمہیں پڑھا دیا۔ دیکھو پہلے قیامت کا دن اس حال میں نہ آنا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ رقاع تخفق، اس حال میں کوئی شخص اس کو میں نہ پاؤں، مجھے نظر نہ آئے، وہ قیامت کے دن آئے، اس کی گردن پر کپڑا لدا ہوا اور وہ پھڑپھڑا رہا ہو کپڑا، اللہ اکبر، علی رقبتہ رقاع تخفق، وہ کپڑا پھڑپھڑا رہا ہو، حالانکہ کپڑا تو بے جان بے روح ہے، یہ کپڑا ہے جو اس نے چوری کر لیا، کسی کا کھینچ لیا، فیقول، وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، فاقول لا املک لک شیئا، تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، کچھ نہیں میں کر سکتا، قد ابلغتک، میں نے ہر چیز تمہیں پڑھا دی تھی کہ کسی کا مال نہیں چوری کر، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ صامت، فیقول یا رسول اللہ اغثنی، قیامت کے دن کوئی شخص اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر ایسا مال جو بولنے والا نہ ہو، سونا چاندی، وہ لدا ہوا ہو، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، اور میں کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں نے تم کو خبر دے دی تھی نا، اب پہلے اونٹ، پھر گھوڑا، پھر بکری، پھر بکری کے بعد جان، ظلم کسی کے ساتھ کیا ہو، اور پھر کپڑا، اور پھر سونا اور چاندی اور بے زبان چیزیں، وہ ایک تار ہی کیوں نہ ہو، ایک چادر ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں لا املک لک شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، کوئی کام نہیں آؤں گا، آپ کی شفاعت برحق ہے، آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ بالکل سچ اور حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر مومن مستفید ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اذان سنے، جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن اس شفاعت سے لوگوں نے شرعی احکام سے بھاگنا شروع کر دیا کہ ہمارا پیغمبر علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، نیکیاں کرنا چھوڑ دی ہیں اور بدیوں پر سینہ دوری ہو گئی ہے، اور جرت کے ساتھ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ لوگ جو پیروں کے مرید ہیں وہ کسی کا کوئی شے نہیں چھوڑتے،
اور انہیں مان ہوتے ہمارا پیر ہے وہ سب کچھ کر لے گا. یہاں امام کائنات ایک ایک کو کہہ رہے ہیں قد ابلغتک، میں نے شریعت پہنچا دی تھی، لا اغنی عنک لا املک لک شیئا، میں آج تیرے کوئی کام نہیں، کوئی شے نہیں. لا املک لک، تیرے لیے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا. سبحان اللہ. کیونکہ کوئی بندہ ہے کہ شریعت کو ہی چھوڑ دے، اور پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ہونے کی وجہ سے اسی پر بھروسہ کر لے اور اعمال صالحہ چھوڑ دے اور گناہ، چوریاں اور ڈاکے اور ظلم اور یہ سب کو شروع کر دے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور کہے شفاعت کبریٰ کون منکر ہے؟ شفاعت ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ تو نہیں خبر نا، کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ میری بھی شفاعت کریں گے، فلاں کی بھی کریں گے، فلاں کی بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے امتی ہیں نا، جنہوں نے گھوڑے چوری کیے، اونٹ چوری کیے، بکری چوری کی، کپڑے چوری کیے، سونا چاندی چوری کی، مال و متاع چوری کیا، سب کچھ کر لیا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر ہماری مدد کریں، شفاعت کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں لا املک لک، کوئی اختیار نہیں تیرے بارے میں. تو یہ تو میں نے باتیں پہنچا دی تھی نا. اس لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے پابند رہنا چاہیے. ڈر اور خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس گناہ پر رب ناراض ہو جائے اور پکڑ لے. اور یہ جس کے حق مارے ہیں ان کے حق ادا کرنے چاہیے. اگر ادا کرنے میں سمجھتے ہیں کہ پھر جیل اور اس میں جائیں گے تو وہ مال و متاع اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا چاہیے. ہر ممکن کوشش کریں کہ حق والے کا حق پہنچ جائے. اب ممکن ہی نہیں کہ وہ شہر ہی چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، وہاں جا نہیں سکتا، تو کیسے اس کو پیسے پہنچائے جائیں کہ میں نے اس کی مرغی چوری کر لی تھی، میں نے اس کی سائیکل چوری کر لی تھی، میں نے اس کی کوئی ہیلمٹ اٹھا لیا تھا. تو پھر اس کی طرف سے اتنے پیسے، پھر علماء ربانی کہتے ہیں اس کی طرف سے، اس نیت سے کہ فلاں عورت کی طرف سے یہ پیسے صدقہ کر دیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی جان بچی رہے، اپنی جان محفوظ رہے. اور ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں. مجھے یاد ہے ہماری مسجد کے نمازی مسلمان ہوئے، صحیح معنوں میں شرک سے توبہ کی، اور پھر آخر کہنے لگے کہ میں نے اس زندگی میں زمانے جہالت میں جب پیروں کے ہم مرید تھے تو میں جہاں جاب کرتا تھا وہاں سے میں نے سامان اٹھایا اور بیچ دیا. وہ لیتے تھے ہمیں سامان فلاں جگہ پہنچا کر، اس میں سے کچھ پہنچایا، کچھ کھا پی گئے. اب کیا کریں؟ اگر اس کو دیں وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں اور پوری ٹیم کو پکڑ لے گا اور ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. تو اب گناہ سے معافی مانگتا رہے اور اس بندے کی طرف سے صدقہ کر دے، اتنا ہی مار. واللہ اعلم بالصواب.